السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کو مخصوص فضیلت عطا فرمائی اور ان ایام میں کچھ خاص قسم کے احکام بھی مقرر فرما دیے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کو قرآن پاک کے اندر حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے، اور خاص طور سے اس مہینے کی 10ویں تاریخ، جسے عام طور پر یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بے شمار رحمتوں اور برکتوں والا دن ہوتا ہے۔ عاشورہ کے دن کا روزہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے مسلمانوں کے اوپر فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزوں کی فرضیت آ گئی تو مسلمانوں کے اوپر سے عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ کر دی گئی، لیکن اس کے فضیلت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے 1 سال کی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے۔ ناظرین کرام، جہاں ایک طرف عاشورہ کے یہ فضائل ہیں اور جہاں ایک طرف اس کے برکتوں اور رحمتوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، وہیں دوسری طرف ہمارے مسلم معاشرے میں اس دن کے تعلق سے کچھ ایسے عقائد بھی پھیلے ہوئے ہیں جن کا قرآن حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوم عاشورہ کی فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، جو کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کے اندر متعدد احادیث کے اندر یوم عاشورہ کے فضائل بیان کیے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یوم عاشورہ کی فضیلت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ یوم عاشورہ کے دن پیش آنے کی وجہ سے ان کی شہادت کا مقام اور بڑھ جاتا ہے اور بلند ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ایسے ہی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو یوم عاشورہ کے تعلق سے کہی جاتی ہیں اور ان کو اس دن کی فضیلت اور اس دن کی عظمت کی وجہ اور سبب قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر اسی روز اترے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے خشکی پر اسی روز اتری تھی، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا تھا تو آگ گلے گلزار بن گئی تھی، وہ واقعہ اسی دن پیش آیا تھا، یا قیامت اسی روز پیش آئے گی۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں اور مسلمانوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ سب بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، ان میں سے کوئی بات بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ ہاں، ایک روایت میں، ایک صحیح روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و تشدد سے نجات دلائی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ عاشورہ والے دن بنی اسرائیل بھی روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کو مقدس سمجھتے ہیں۔
ناظرین کرام، ایک اور بات ہے جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں کہ آخر عاشورہ کے دن کی فضیلت کیوں ہے؟ تو اس تعلق سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی یہ سارے کے سارے ایام بنائے ہیں، اور اسے یہ حق ہے کہ وہ اپنی مصلحت اور اپنی حکمت کے مطابق کس دن کا انتخاب اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے لیے کرتا ہے، اس میں ہمیں بولنے کا حق نہیں ہے، اور اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، یہ ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ سے ماورا بات ہے۔ ہمیں اس طرح کی بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں توجہ ان چیزوں کی طرف دینا چاہیے جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ان دنوں میں کرنے کے لیے کہا، جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے ان دنوں میں، ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے تعلق سے فرمایا کہ مسلمان اس دن روزہ رکھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی اضافی کام کرنے سے منع کیا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور اضافی کام کرنے کا حکم نہیں دیا کہ کھچڑا بنوایا جائے اور ماتم اور نوحہ خوانی کی جائے۔ یہ سب شریعت والی چیز نہیں ہے، ان کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ سب شیطانوں والے کام ہیں، یہ سب گمراہ لوگوں کے کام ہیں، بے دینوں کے کام ہیں، جن کا دین کس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کو دین کی ذرہ برابر سمجھ نہیں ہے، وہ سب ان کے کام ہیں۔ ان سے اجتناب کرنا چاہیے، ان سے دور بھاگنا چاہیے، اس طرح کی چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ضعیف روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی شخص، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس روز اپنے گھر والوں پر کھانے کے تعلق سے وسعت پیدا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یعنی کھانے میں وسعت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس دن کچھ اچھا پکوا کے اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔ تو اگر کوئی شخص اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اس حدیث پہ عمل کرتا ہے تو اس میں کسی طرح کی حرج اور مذاقے کی بات نہیں۔ ناظرین کرام، اس تعلق سے ایک آخری بات جو ہے وہ کہنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ہمیں صرف اور صرف 10ویں تاریخ کا روزہ نہیں رکھنا ہے، صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ہمیں اس کے ساتھ ایک دن اور ملانا ہے، یعنی ہم یا تو 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں یا 10ویں اور 11ویں تاریخ کا روزہ رکھیں۔ اس لیے کیونکہ 10ویں تاریخ کو یہودی اور بنی اسرائیل بھی روزہ رکھتے ہیں، ان کی عبادت سے مشابہت کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان فضیلتوں کو حاصل کرنے والا بنائے، اور اس دن سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور اس دن کے اندر جو سماج اور معاشرے کے اور جہلا کی جانب سے مروج رسم و رواج ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، لغویات ہیں، ان سے بچنے والا بنائے، ان سے دور بھاگنے والا بنائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔